الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی چند آیتیں مبارکہ تلاوت کی اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ایک رات کی فضیلت بتا رہے ہیں جس رات کو شب برات کی رات کہتے ہیں شب کا معنی رات ہے برات کا معنی بری ہونے والا ہے جب شعبان کا مہینہ ہوتا ہے 14 تاریخ کا دن گزرتا ہے تو جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے اور احادیث کی کتابوں میں کئی فضائل ملتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالی نصف شعبان کی رات جسے شب برات کہتے ہیں اپنی مخلوقات کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں سوائے 2 آدمیوں کے ایک شرم کرنے والا ایک دل میں کینہ رکھنے والا ان کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں شب برات کی رات تھی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تو میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے اٹھی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع کے قبرستان میں پایا آپ فرماتی ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو اللہ کے پاس پیغمبر فرمانے لگے اے عائشہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور کہنے لگے کہ جب نصف شعبان شب برات کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے اور مورخین
کی بکریاں کم و بیش 30,000 کے قریب ہو گئی تھی۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کی رات یعنی شب بارات کی رات اٹھے، آپ تہجد پڑھنے لگے۔ جب آپ سجدے میں چلے گئے تو آپ نے لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، فرماتی ہے مجھے خوف ہوا شاید کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکال لی گئی، آپ پر موت طاری کر دی گئی۔ تو میں اٹھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کر ہلانے لگی، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلا کر بتایا۔ پھر جب آپ نماز مکمل کر چکے، بستر پر بیٹھ کر فرمانے لگے، اے عائشہ، اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کون ہے جو مغفرت طلب کرے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، آج کون ہے جو رحم طلب کرے کہ اس پر رحم کیا جائے۔ جب یہ رات آتی ہے تو ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے آج جہنم میں جانے والوں کو بری کیا جا رہا ہے اور جنتیوں میں ان کا نام لکھا جا رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو جاگو عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اور پھر دن کو روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو استغفار کرے کہ ہم استغفار کے بدلے اس کی مغفرت کریں، کون ہے جو رزق طلب کرے کہ ہم اس کو رزق عطا کریں۔ جب یہ رات آتی ہے علماء لکھتے ہیں مختلف احادیث میں مختلف لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے جن کی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ بعض فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے کی اس رات کو مغفرت نہیں کی جاتی، اسے جہنم سے بری نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح مسلمان کے ساتھ کینہ رکھنے والا، دل میں کسی مسلمان کے ساتھ نفرت رکھنے والا، کسی مسلمان کے خلاف دل میں بغض رکھنے والے کی اس رات کو مغفرت نہیں کی جاتی۔ اسی طرح فرمایا رشتہ دار کے حقوق ضائع کرنے والے کی اس رات مغفرت نہیں کی جاتی، کیونکہ لوگ حقوق اللہ کو عبادت سمجھتے ہیں، حقوق العباد بندوں کے حقوق کو عبادت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ قیامت کے دن اللہ حقوق اللہ کو، اللہ کے حقوق کو تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بلکہ جب وہ بندہ چاہے گا وہ بندہ معاف کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا اپنی شلوار کو اتنا لٹکانا، اتنی لمبی شلوار پہننا، اس کے ٹخنے
پاؤں کو شلوار پہنچ رہی ہو، فرمایا ایسے آدمی کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ اسی طرح فرمایا والدین کا نافرمان، جب ایک آدمی سارے جہان کی نیکیاں کرے لیکن والدین کی نافرمانی کرے، فرمایا ایسے آدمی کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ اسی طرح فرمایا جو آدمی رشوت لینے والا ہو، رشوت دینے والا ہو، درمیان میں رشوت کا معاملہ کرنے والا ہو، اس رات میں اس آدمی کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ جب شب برات کی رات آتی ہے، شریعت مطالعہ عبادت کرنا سکھاتی ہے، فضولیات سے شریعت مطالعہ روکتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر گئے جنت البقیع میں کھڑے ہوئے، قبر میں درمیان میں قبرستان میں کھڑے ہوئے دعا کی۔ اس رات کو آپ اٹھ کے تہجد پڑھے، آپ نے اگلے دن روزہ رکھنے کے بارے میں بتایا، یہ شریعت کا حکم تھا۔ لیکن جب شب برات کی رات آتی ہے، لوگ نیکیاں کم کرتے ہیں، بدعات برائیاں زیادہ کرتے ہیں۔ یوں ہوتا ہے جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، لوگ آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں اور لوگوں کو باور کرواتے ہیں ہم شب برات کی رات کو خوشی منا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے عبادت کر کے تہجد پڑھ کے بتا دیا، اگر کرنا ہے تو عبادت کر، فضولیات میں نہ پڑ۔ اب ایک آدمی بے جا کی رقم لگاتا ہے، ایک آدمی اسراف کرتا ہے، فضول کا پیسہ ضائع کرتا ہے، تو شریعت مطالعہ بتاتی ہے یہ فضول پیسہ لگانا اسراف ہے، اور اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ جب شب برات کی شام آتی ہے، عورتوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے، عورتیں شب برات کو حلوہ بناتی ہیں، اور جو آدمی اس شب کو حلوہ نہیں بناتا تو لوگ کہتے ہیں یہ کنجوس ہے، یہ بخیل ہے، یعنی اس معاملے کو فرض واجب کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے عبادت کا طریقہ سکھایا، عبادت کا حکم تو دیا، لیکن اس قسم کی فضولیات کے بارے میں منع کیا۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے جب شب برات کی رات ہوتی ہے، لوگ مومبتیاں لگاتے ہیں، دیے لگاتے ہیں، لیکن لگا کر بتاتے ہیں کہ ہم شب برات کی رات کو خوشی منا رہے ہیں، حالانکہ یہ فضولیات میں پڑنا ہے، یہ پیسے کے ضائع کرنے میں پڑنا ہے، اور پیسے کو ضائع کرنے والے کو شریعت اسراف کرنے والا کہتی ہے، اور اسراف کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا جاتا ہے۔ بعض دفعہ جب شب
دوسرے کی عبادت میں خلل نہ پڑے، لیکن آج کا مسلمان دکھانے کے لیے اگلی کی عبادت میں خلل ڈالتا ہے، دیکھو میں نفل پڑھ رہا ہوں۔ جب آدمی کسی کی عبادت میں خلل ڈالتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے۔ اب جب شب برات کی رات آئے، اگلا دن آئے، شریعت نے بتایا رات کو نفل پڑھ، تہجد پڑھ، دن کو روزہ رکھ، جتنی طاقت ہے اتنی عبادت کر۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم نے عبادت نہیں کی تو گناہ ہوگا، ہم نے روزہ نہیں رکھا تو گناہ ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کو سکھایا، پھر صحابہ نے اس امت کو سکھایا، اگر عبادت خشوع کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مرضی کے ساتھ کرے گا پھر عبادت کا ثواب ملے گا، اور اگر عبادت کو بوجھ بنا کر لوگوں کو دکھانے کے لیے ریا کے ساتھ کرے گا پھر عبادت بجائے ثواب کے الٹا عذاب بن جائے گی۔ تو اگر ایک آدمی شب برات کی رات پاتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، ساری رات عبادت کرے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو شریعت سکھاتی ہے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اسے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی فرائض پہلے ہیں، نوافل بعد میں آتے ہیں۔ ہم لوگ نوافل کو فرض لے لیتے ہیں اور فرض نمازوں کو ضائع کر کے اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب آدمی فرائض کو ادا کرنے والا بن جاتا ہے، گویا وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ